بھٹی صاحب سب سے پہلے آپ کی رائے اس کے اوپر جاننا چاہوں گی. بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں رد عمل دیتے ہوئے پرویز الہی صاحب نے, اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر ہم جواب دیں گے. جی میڈم شیخ, میرا خیال ہے جواب درست ہے. اور ایک مرضے کی بات جو ہم سارے اس میں سے اس بڑے بڑے کھڑاکوں میں بھول گئے وہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ اصل احسان فراموش عثمان بزدار ہے, وہ بھی ہمیں اندر کرنے کے چکروں میں تھا. ایک تو یہ ہے نا کہ جن فیض حمید جو ہے وہ انہوں نے چیئرمین نیب کو بلا کر کہا کہ مونس اور پرویز الہی کو اندر کر دیں, تو وہ پھر میں نے جن باجوہ کو بتایا تو انہوں نے ان کی ٹھکائی کی. لفظ ٹھکائی بھی بڑا مزے کا ہے. تو جس کے بعد وہ سیدھے ہوئے اور مونس کو وزیر بنایا. دوسرا احسان فراموش بزدار ہے. سائیں عثمان بزدار آپ جہاں کہیں بھی ہیں یہ سن لیجئے. بزدار صاحب نے سن لیا, رد عمل بھی دے دیا. ہمیں یہ بھروسہ تھا آپ نہیں بھولیں گے بزدار سائیں کو. نہیں, میں کیسے بھول سکتا ہوں. جی سر, میں بالکل بھی نہیں بھولا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا جھوٹ ہے. ایک بات کریڈٹ دینا چاہیے ویسے چودھری برادران کو. ویسے اس بات پہ ہم ان کی سیاست پہ اختلاف کر سکتے ہیں, وہ جس دھڑے میں کر سکتے ہیں, باقی ساری چیزوں پہ آپ کرتے رہیں, کہ منافقت نہیں کرتے, سچ بولتے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, تحریک انصاف نے یہ نہیں مانا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں یا ہم خفیہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یا سارا کچھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, قسمیں اٹھاتے ہیں نا جی ہم تو جمہوریت پسند ہیں اور رات کو وہاں ہوتے ہیں. ایون اچھا, یہ انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے میرا رابطہ نہیں ٹوٹا. اور دوسرا یہ کہ کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہے. کہتے ہیں نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے تو یہ تو ان کے حق میں ہی بولیں گے. تو بھیا کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے فیض یاب نہیں ہوا. یہ بس یہ ہے کہ یہ فیض یاب ہونے کے بعد اس فیض یابی کو یاد رکھتے ہیں, باقی احسان فراموش ہو جاتے ہیں. اور یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید نہیں کرتے, باقی جس تھالی میں کھاتے ہیں نئی تھالی ملتی ہے پچھلی تھالی چھید و چھید کر دیتے ہیں. اور یہ عہدہ اقتدار چھن بھی جائے, خواہ وہ پرویز مشرف ہو خواہ وہ جن باجوہ, اس کے حق میں بولتے ہیں. باقی سارا سورج مکھی ہیں, چڑھتے سورج کے پجاری, آنے والا فرشتہ جانے والا شیطان. تو کون سی بات پرویز الہی نے غلط کی ہے؟ کوئی رتی برابر عقل اور شعور والا پاکستان تحریک انصاف میں اور پی ڈی ایم میں, دونوں کو کہہ رہا ہوں, دونوں میں کوئی پی ڈی ایم اور تحریک انصاف میں کوئی رتی بھر بھی شعور رکھنے والا ہوگا, وہ کہہ سکتا ہے کہ جن باجوہ ہمارے موسن نہیں ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کا موقف سنیں تو پی ڈی ایم کے وہ موسن ہیں, اگر پی ڈی ایم کا موقف سنیں تو وہ عمران خان کے موسن ہیں, اگر پورے حالات دیکھیں تو دونوں کے موسن ہیں, اور دونوں ایکسٹینشن پر متفق تھے. دونوں سر جوڑ کر بیٹھے تھے. واحد ایک یہ ہمارا تھا اس ملک کا ایشو جس پہ ساری اکٹھے ہوئے تھے. آپ بتائیے, اگر عمران خان صاحب کا یہ ہم مان لیں کہ اگر باجوہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ان کا اقتدار نہ جاتا, یہ سچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر پیچھے کھڑی ہوتی تو وہ کبھی بھی نہ جاتی, ان کا اقتدار نہ جاتا. لیکن اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی, یا جو ہوا وہ ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب کبھی بھول سکتے ہیں کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو وہ اقتدار میں کیسے آتے؟ اور ووٹ آف کانفیڈنس, وہ جس دن حفیظ شیخ ہارا تھا, سینیٹر یوسف زئی گیلانی جیتا, تو اس دن ووٹ آف کانفیڈنس کیسے لے ہی نہیں سکتے تھے, بندے ہی ان کے پاس پورے نہیں تھے. دو صرف جملے یہ اور یہ بھول سکتے ہیں. اور اگر پی ڈی ایم کا سوچیں کہ عمران خان کو مسلط انہوں نے کیا, تو پھر عمران خان کی یہ بھی بات مان لیں کہ پی ڈی ایم کو لائے وہ, تو یہ ساروں کے موسن ہیں یار. ان کی ارتھیاں اتارا کریں, ان کو سلوٹ مارا کریں اور آگے بڑھیں. یہ جو اور یہ چھوڑ دیں یہ جو ٹکے کی باتیں کرنا, اور یہ بھولے پن سے کہنا کہ میں نے نیا آرمی چیف کے بارے میں سنا ہے, وہ حافظ قرآن ہے, اچھے انسان ہے. بھائی آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں بھائی, 6 مہینے آپ کے ساتھ رہے ہیں, کیا سنا کا کیا مطلب ہے؟ وہ کل آئے اور آ کے آرمی چیف بن گئے. اچھا یار کس طرح معصوم بن جاتے ہو, ایک لمحے میں چیزیں بدل جاتی ہیں. تو یہ نہ کیا کریں. پرویز الہی صاحب نے سچ کہا ہے, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جب بندہ اقتدار میں نہ رہے, عہدے میں نہ رہے, طاقت نہ ہو, اس وقت کسی کے لیے کلمہ حق کہنا. اور انہوں نے ایک آخری بات کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے, عمران خان کو چھوڑ کے نیچے آئے ہیں. زیادہ غصہ ان کو اس بات پہ تھا کہ اس تقریر کے شروع ہونے سے پہلے بھی پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, پلیز باجوہ صاحب کے خلاف کچھ نہ بولیے گا. ہمارے ان کے ساتھ ذاتی تعلق
ताल्लुकात नहीं, लेकिन भट्टी साहब ये जो आप कह रहे हैं मुनाफकत नहीं, सलीम साफी साहब फिर ये हाँ बिल्कुल वो बताते कि मैसेज भी आया और उन्होंने कहा कि आप तो साथ बैठे थे,